بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں اس گھر کے قریب ہی کھڑا تھا جہاں سے مسلسل کراہنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی بہت تکلیف میں ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ وہ گھر تو بالکل خالی پڑا تھا، پھر اس میں کسی کی موجودگی حیران کن تھی۔ پھر میں نے ادھر ادھر گلی میں دیکھا، گلی بالکل خالی پڑی تھی۔ اس گھر کی دیواریں اتنی اونچی نہ تھیں، میں آسانی سے پھلانگ کر اندر جا سکتا تھا۔ جیسے ہی میں چپکے سے اندر گیا، میری آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا اس نے میرے ہوش و حواس اڑا دیے تھے۔ میرا نام زمان ہے، میں ایک 17 سال کا نوجوان ہوں۔ آج سے 1 سال پہلے جب ہمارے گاؤں کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے تو ہم اپنا گاؤں چھوڑ کر اس شہر میں آ بسے۔ میرا تعلق پشاور کے ایک پسماندہ علاقے سے تھا۔ کبھی دہشت گردی کے واقعات تو کبھی بم دھماکے کے۔ بچپن سے لے کر آج تک ہم سب یہی تو سہتے آئے تھے۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ میرے ابا کباڑی کا کام کرتے تھے۔ ایک دن وہ کام پر گئے تو واپس نہ آئے۔ سارے علاقے کے لوگ انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے، لیکن ان کا کہیں نام و نشان بھی نہ ملا۔ اماں ابا کی گمشدگی سے نہایت پریشان تھی۔ پھر 1 ہفتے کے بعد ہی ہمارے اوپر قیامت بیت گئی جب پہاڑوں کی چوٹیوں سے ابا کی تشدد زدہ لاش ملی تھی۔ جانے انہیں کس نے اور کس بنا پر مار کر یوں پھینک دیا تھا۔ بھلا ہم جیسے غریبوں کی کس سے دشمنی ہو سکتی تھی؟ لیکن ہمارے پورے گاؤں میں ایسے واقعات عام تھے۔ کبھی کسی کا اپنا لاپتہ ہو جاتا تو کبھی کسی کی لاش مل جاتی۔ یہی دیکھتے دیکھتے ہم جوان ہو گئے تھے۔ اب میری عمر 17 برس ہو گئی تھی۔ پھر ابا کی موت کے بعد ہم نے ہمیشہ کے لیے اپنا گاؤں چھوڑا اور اس شہر میں آ بسے۔ میری اماں ایک پردے دار عورت تھی، وہ کبھی گھر سے باہر نہ نکلتی تھی، اس لیے میں نے ہی کام کرنے کا فیصلہ کیا، اور چھوٹے بہن بھائیوں کی اتنی عمر نہ تھی کہ وہ بھی میرے ساتھ کام پر لگ سکتے۔ یوں پورے گھر کی ذمہ داری میرے کندھوں پر تھی۔ میری عمر تو صرف 17 برس تھی، لیکن دیکھنے میں ایک بھرپور نوجوان نظر آتا تھا۔ پھر میں ایک ہوٹل پر کام مانگنے چلا گیا۔ ہوٹل والوں نے مجھے کام پر تو رکھ لیا، لیکن دوسرے ہی دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ جب ایک آدمی کو میں کھانا دینے گیا تو وہ بڑے غور سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے شک تھا۔ پھر اس نے ہوٹل کے مالک کو بلایا اور کہنے لگا کہ تم افغانیوں کو کام پر کیوں رکھتے ہو؟ جانتے بھی ہو کہ آج کل حالات کیسے ہیں؟ ہر جگہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں۔ اگر تم نے اسے اپنے ہوٹل پر نوکری دی تو میں تمہاری شکایت پولیس سے کر دوں گا۔ وہ شاید کوئی بڑا آدمی تھا۔ ہوٹل کا مالک اس کی دھمکیوں سے ڈر گیا اور پھر اس نے مجھے کام سے نکال دیا۔ میں حیرت سے سوچنے لگا کہ کیا میرے منہ پر لکھا ہے کہ میں افغانی ہوں؟ میں تو پاکستانی ہوں۔ میرے باپ اور ماں پاکستان سے ہی تھے۔ اگر میری شکل افغانیوں جیسی تھی تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ پھر گھر آ کر میں نے اماں کو یہ بات نہ بتائی تھی۔ میں جہاں پر بھی کام مانگنے جاتا وہاں سے مجھے بھگا دیا جاتا، یہ کہہ کر کہ میری کوئی شناخت نہ تھی۔ نہ تو میرے پاس کوئی شناختی کارڈ تھا اور نہ ہی میرے سر پر کوئی بڑا موجود تھا۔ اس دن میں بڑی مایوسی سے گلی میں بیٹھا ہوا تھا جب بھی میرے قریب سے 3 لڑکے گزرے تھے۔ وہ دیکھنے میں میرے جیسے ہی تھے۔ پھر وہ میرے قریب آئے اور مجھ سے میری زبان میں بات کرنے لگے۔ مجھ سے بات کر کے مجھے محسوس ہوا کہ وہ میرے ہی قریبی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ ہم 2 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، تم بھی ہمارے ساتھ یہ کام کرو، اس میں ہمارا فائدہ ہے۔ میں اتنا ذلت آمیز کام نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن پیٹ بھرنے کے لیے کچھ تو کرنا تھا۔ جب یہ میرے جیسے لڑکے کر سکتے تھے تو پھر میں کیوں نہیں؟ ان تینوں کے ہاتھوں میں کچرے کے بورے تھے جن میں کاغذ، رتی، لوہا اور نہ جانے کیا کیا بھرا ہوا تھا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اس کام میں ہمیں بہت فائدہ ہے، کبھی کبھی ہمیں کوئی اچھی چیزیں بھی مل جاتی ہیں تو ہمارے فارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ پھر میں بھی ان سے کہنے لگا کہ میں بھی تمہارے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے کہیں پر کوئی بھی کام دینے کو تیار نہیں۔ یوں میں نے بھی ہاتھ میں ایک بورا لیا اور ان کے ساتھ کام کرنے لگا۔ میں نے اماں کو بتا دیا کہ جو میرے جیسے لڑکے کام کرتے ہیں وہی میں بھی کر رہا ہوں، اور ہم جیسے لوگوں کو یہی کام ملتا ہے۔ پھر دوسرے دن ہی میں نے اپنا بورا اٹھایا اور کام پر نکل گیا۔ پہلے دن ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کتنا ذلت آمیز کام تھا۔ لوگ بڑی حقارت بھری نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ اکثر لوگ تو گلی سے بھی بھگا دیا کرتے تھے۔ کتے بھی ہمیں دیکھ کر بھونکتے تھے۔ جب کتے ہی ہماری عزت نہ کرتے تھے تو پھر انسان کہاں سے کرتے؟ شروع میں مجھے یہ کام کرتے ہوئے بہت شرم آ رہی تھی، لیکن آہستہ آہستہ عادت پڑ گئی۔
اب ان گلیوں میں گھوم گھوم کر ان کچروں سے کارآمد چیزیں تلاش کرنا آسان نہ تھا، لیکن ان لڑکوں نے مجھے یہ کام کرنا بھی سکھا دیا تھا۔ تھوڑی بہت آمدنی ہو جایا کرتی تھی جس سے ہمارے گھر کا گزارا چل رہا تھا۔ جس کالونی میں ہم کچرا ڈھونڈنے جایا کرتے تھے وہاں پر اکثر خالی جگہوں پر کچرے کے ڈھیر پڑے ہوتے تھے۔ ہم کبھی گروپ کی شکل میں کچرا چنتے تو کبھی الگ الگ جگہوں پر جا کر۔ سب نے اپنی اپنی گلیاں چن رکھی تھیں، کوئی کسی کے حق پر ڈاکہ نہ ڈال سکتا تھا۔ لڑکوں کو اچھی چیزیں مل جایا کرتی تھی، لیکن میری شاید قسمت اتنی اچھی نہ تھی کیونکہ مجھے کبھی بھی کوئی ڈھنگ کی چیز نہ ملی جسے بیچ کر میں اچھے پیسے حاصل کر سکتا۔ پھر ایک دن میں ایک گلی میں داخل ہوا۔ یہ میرے لیے ایک نئی گلی تھی، میں آج تک یہاں پر نہ آیا تھا۔ ایک خالی پلاٹ میں کچرے کا ڈھیر پڑا تھا، اسی میں سے میں چیزیں تلاش کر رہا تھا۔ برابر میں ایک گھر خالی تھا جس کے صحن میں ایک درخت لگا تھا۔ اس گھر کے دروازے پر تالا پڑا تھا، لیکن اندر سے کسی کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اسی چیز نے مجھے بے چین کیا تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اس گھر سے یہ آوازیں کیسی ہیں، بھلا یہاں تو کوئی رہتا بھی نہیں ہے۔ جب میں نے دیکھا کہ گلی میں کوئی بھی نہیں ہے تو اس گھر کی دیوار پھلانگ کر میں اندر گھس گیا تھا۔ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں کوئی مجھ پر چوری کا الزام نہ لگا دے، لیکن جیسے ہی گھر میں آیا تو حیران رہ گیا۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا پڑا تھا جہاں سے کھانسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ پھر میں اس کمرے میں گیا تو حیران رہ گیا۔ ایک انتہائی خوبصورت لڑکی کمرے میں لیٹی تھی۔ وہ کمرہ ساز و سامان سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ لڑکی بالکل تنہا بیڈ پر بیمار حالت میں پڑی تھی۔ اس کے ریشمی بال بیڈ پر بکھرے تھے اور شکل سے وہ بیمار نظر آتی تھی۔ مجھے دروازے پر کھڑے دیکھ کر کہنے لگی کہ مجھے یقین تھا کہ میری مدد کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا۔ دیکھو میں کتنی بیمار ہوں، کیا تم مجھے دوا لا کر دے سکتے ہو؟ میں حیران پریشان سا اس پورے گھر کو دیکھ رہا تھا۔ اس گھر میں اتنی خوبصورت لڑکی کی موجودگی حیران کن تھی۔ تبھی میں اس سے پوچھنے لگا کہ باہر تو تالا لگا ہے، آپ کو یہاں کس نے قید کیا ہے؟ پھر وہ مجھے اشارے سے کہنے لگی کہ آہستہ بات کرو، میں خود ہی یہاں چھپ کر رہتی ہوں، میں کسی کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی کیونکہ مجھے جان کا خطرہ ہے، اگر میں باہر نکلی تو مجھے قتل کر دیں گے۔ اس نے عجیب سی بات بتائی تھی۔ پھر میں اس سے کہنے لگا کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ میں خود ایک کچرا چننے والا لڑکا ہوں اور غریب ہوں، میرے پاس روپے پیسے نہیں کہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی کہ میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں باہر نہیں جا سکتی۔ اگر باہر گئی تو لوگوں نے مجھے دیکھ کر مار ڈالنا ہے، اس لیے تم سامنے والے دراز سے پیسے لے کر میرے لیے دوائی اور پھل لا دو۔ مجھے اس وقت شدید بھوک لگی ہے، اور ہاں، گوشت کا سالن بھی لیتے آنا، کتنے دن ہو گئے ہیں میں نے کھانا نہیں کھایا۔ تم جانتے ہو میں پورے 3 دن سے بھوکی ہوں۔ وہ انتہائی لاچار اور بے بس لڑکی لگ رہی تھی۔ مجھے اسے یوں دیکھ کر دکھ ہوا۔ میں اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا کہ اسے کس نے یہاں پر قید کیا ہے اور اس کی جان کو کیوں خطرہ ہے، لیکن اس کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ میرے سوالوں کا جواب دے سکتی۔ اسی لیے میں نے اس کے کہنے پر جیسے ہی دراز کھولا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹنے کو تھی۔ وہ پورا پیسوں سے بھرا ہوا تھا۔ پھر میں نے اس میں سے تھوڑے سے پیسے اٹھائے اور چپکے سے اس گھر سے باہر آ گیا۔ ایک بے بس انسان کی مدد کرنا میرا فرض تھا، یہی سوچ کر میں اس کی بتائی ہوئی چیزیں لینے چلا گیا تھا۔ لیکن مجھے لوگوں کا خوف بھی تھا کہ اگر کسی نے مجھے یوں دیوار پھلانگتے دیکھ لیا تو شاید لوگ مجھے چور ڈاکو سمجھ کر مارنا پیٹنا شروع کر دیتے۔ اسی لیے میں احتیاط برت رہا تھا۔ جب میں یہ سارا سامان لے کر اس لڑکی کے پاس پہنچا تو وہ نہایت خوش نظر آ رہی تھی۔ ساری چیزیں منٹوں میں چٹ کر گئی۔ پھر مجھے کہنے لگی کہ میری وجہ سے آج تمہارا کام متاثر ہوا ہوگا، اسی لیے تم یہاں سے تھوڑے سے پیسے لے جاؤ تاکہ آج کی تمہاری دہاڑی خراب نہ ہو۔ اس کے اس طرح احساس کرنے پر میں خوش ہو گیا تھا۔ جیسے ہی تھوڑے سے پیسے لے کر وہاں سے آنے لگا تو اس نے مجھے رکنے کا کہا اور پھر کہنے لگی کہ لڑکے تم بہت اچھے ہو، جتنی تمہاری شکل پیاری ہے اس سے کہیں زیادہ اچھا تمہارا دل ہے۔ اگر تم میری روز دیکھ بھال کرنے آؤ گے تو میں تمہیں بہت دولت دوں گی۔ اس گھر میں تنہائی کی زندگی بسر کر رہی ہوں، میں خود بھی باہر نہیں جا سکتی اور نہ ہی کوئی میرے پاس اپنا آ سکتا ہے۔ دولت کا سن کر میری تو آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں ایک غریب لڑکا تھا، اپنے گھر والوں کو پالنے کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔
پھر میں بے بسی سے اس خوبصورت لڑکی سے کہنے لگا کہ میں روز روز کیسے آپ کے پاس آ سکتا ہوں؟ اگر باہر کے لوگوں نے مجھے دیکھ لیا تو وہ مجھے بہت ماریں گے۔ پھر وہ لڑکی کہنے لگی کہ ہاں، دن کے وقت تمہارا اس گھر میں آنا ممکن نہیں، لیکن تم رات کے آدھے پہر یہاں آرام سے آ سکتے ہو۔ اس وقت پوری دنیا سو چکی ہوتی ہے، گلی میں بھی سناٹا ہو جاتا ہے۔ میں کل رات کو تمہارا انتظار کروں گی۔ اگر تمہارے دل میں تھوڑی سی بھی انسانیت ہوگی تو مجھے امید ہے کہ تم ضرور آؤ گے۔ وہ مجھے بڑی پر امید نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں وہاں سے واپس آ گیا۔ اس دن میرے ہاتھ میں چند پیسے تھے۔ میں نے کچرا تو نہ جمع کیا تھا، لیکن پھر بھی اس لڑکی کی مہربانی کی وجہ سے مجھے آج تھوڑے زیادہ پیسے مل گئے تھے۔ اسی وجہ سے میں نے ہوٹل سے تھوڑا سا کھانا لیا اور ٹھیلے سے فروٹ لے کر گھر چلا گیا۔ چھوٹے بہن بھائی پھل دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے۔ کئی دن بعد انہیں یہ پھل کھانا نصیب ہوا تھا۔ میں ان کے چہرے پر چمکتی ہوئی خوشی دیکھ رہا تھا۔ کھانا میں نے اماں کو دے دیا، جسے وہ پلیٹ میں ڈال کر آئی۔ اب ہم دونوں ماں بیٹے بڑے آرام سے بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ رات کو میں چارپائی پر لیٹا تو میری نگاہوں میں اسی خوبصورت لڑکی کا چہرہ آ گیا جو کتنی بے بس اور تکلیف دہ زندگی گزار رہی تھی۔ نہ جانے اسے کیا مسئلے تھے جو وہ سب سے چھپ کر اس گھر میں تنہا رہ رہی تھی۔ پھر میں سوچنے لگا کہ مجھے اس کی مدد کرنے کے لیے جانا چاہیے یا نہیں۔ اگر میں روز اس کے پاس جاؤں گا تو وہ یقیناً مجھے مالا مال کر دے گی۔ اس کی دراز میں بھرے ہوئے پیسوں سے صاف ظاہر تھا کہ دولت کی اس کے پاس کوئی کمی نہ تھی۔ اب میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ میں اس لڑکی کی مدد ضرور کروں گا۔ یہی سوچتے سوچتے میں رات کو سو گیا۔ صبح میری اماں نے مجھے بڑی مشکل سے اٹھایا تھا۔ میرے دوست مجھے دروازے پر بلانے آئے تھے۔ پھر میں نے اپنے کچرے کا بورا تھاما اور اپنے کام پر چل دیا۔ روزانہ میں ایک مایوسی کی کیفیت میں گرفتار ہوتا تھا، لیکن آج میرے چہرے پر تھوڑا اطمینان تھا۔ شاید میں نے دل میں یہ سوچ لیا تھا کہ میں اس لڑکی کی مدد کرنے ضرور جاؤں گا تو بدلے میں وہ لڑکی مجھے پیسے دے دے گی، یوں مجھے اتنی محنت نہ کرنی پڑے گی۔ اس دن بھی میں کچرا چن رہا تھا جب ایک آدمی اپنا ڈسٹ بن خالی کر کے گیا۔ میں نے دیکھا اس میں بے تحاشا رزق بھرا ہوا تھا۔ مجھے اس ڈسٹ بن کو دیکھ کر افسوس ہوا۔ نہ جانے کیوں لوگ اتنا رزق ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم جیسے غریب لوگ اسی کھانے کے کچرے میں ہاتھ ڈالتے پھرتے ہیں، لیکن لوگ اس کی قدر نہیں کرتے۔ ابھی میں وہاں سے کوئی کام کی چیز تلاش کر ہی رہا تھا کہ اچانک ہی وہاں ایک بوڑھی فقیرنی آئی۔ وہ کچرے میں سے ہی وہاں کھانا اٹھا اٹھا کر کھا رہی تھی۔ میں نے یہ دیکھا تو مجھے بہت افسوس ہوا۔ فوراً ہی میں اس بوڑھی فقیرنی کے پاس گیا اور اپنی جیب میں سے رکھے ہوئے 2 نوٹ نکال کر میں نے اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ پھر اسے کہنے لگا کہ اماں سامنے دکان سے بسکٹ وغیرہ لے کر کھا لو، یہ کھانا خراب ہو چکا ہے۔ وہ مجھے دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی تھی۔ پھر اس دن میں جلدی کام ختم کر کے چلا گیا تھا۔ آج بھی مجھے کچرے سے کوئی ایسی کام کی چیز نہ ملی تھی جسے بیچ کر میں چند پیسے حاصل کر لیتا۔ اماں بھی بڑی مایوس نظر آ رہی تھی۔ میرے ساتھ کام کرنے والے لڑکے تو روزانہ ہی اچھے خاصے پیسے کما لیا کرتے تھے، لیکن شاید میری قسمت ہی ایسی نہ تھی۔ پھر میں بستر پر کروٹیں بدلنے لگا۔ میں آدھی رات ہونے کا منتظر تھا جب پوری دنیا نیند کی آغوش میں چلی جاتی۔ پھر جیسے ہی رات کے 12 بجے میں دبے پاؤں اپنے بستر سے نکلا تھا، میں نے اچھی طرح باہر سے دروازہ بند کیا۔ اماں بے خبر سو رہی تھی، چھوٹے بہن بھائی گہری نیند میں تھے۔ اب میرے قدم خود بخود اس گلی کی طرف اٹھ رہے تھے۔ گلی میں مکمل سناٹا تھا۔ دور کہیں چوکیدار کی سیٹی کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، مجھے دیکھنے والا کوئی بھی نہ تھا۔ پھر چپکے سے دیوار پھلانگ کر اس گھر میں آ گیا۔ میں نے دیکھا جب اس کمرے کا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ کمرے میں دھیمی دھیمی روشنی آ رہی تھی۔ میں جیسے ہی اندر گیا تو بستر میں پڑی وہ خوبصورت لڑکی جیسے میری منتظر تھی۔ اس کے سیاہ بال کندھوں پر بکھرے تھے۔ ہلکی ہلکی روشنی میں بھی اس کا خوبصورت چہرہ واضح تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی آئی تھی۔ پھر کہنے لگی کہ دیکھو، میرا احساس کرنے والا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تم کتنے اچھے ہو۔ چلو اب جلدی سے میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔ رات کے اس پہر بہت سارے ہوٹل کھلے ہوتے تھے۔ میں نے بھی وہاں سے پیسے اٹھائے اور اس کے لیے کھانا لینے کے لیے پیدل ہی ایک ہوٹل پر چلا گیا۔ وہ گوشت کھانے کی شوقین تھی، اسی لیے میں نے بھی گوشت لیا اور چند ضروری چیزیں بھی، اور پیدل ہی واپس آ گیا۔ کوئی مجھے دیکھنے والا نہ تھا۔ وہ لڑکی کھانا ایسے کھا رہی تھی جیسے اس نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہو۔
پھر مجھے کہنے لگی کہ دیکھو میری حالت کیسی ہو رہی ہے، تو میرے پاؤں دبا دو، مجھے بہت تکلیف ہے۔ اس کا وجود بہت گرم ہو رہا تھا، ایسے لگتا جیسے شاید اسے تیز بخار ہے۔ پھر میں دھیرے دھیرے اس کے پاؤں دبانے لگا۔ وہ میری خدمت کرنے سے نہایت خوش نظر آ رہی تھی۔ اس گھر میں 3 کمرے بنے ہوئے تھے، صرف ایک ہی کمرہ کھلا تھا جس میں یہ لڑکی رہ رہی تھی، باقی دونوں کمرے بند تھے۔ مجھے وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک ہی ایک دوسرے کمرے سے برتن گرنے کی آواز آئی۔ میں یہ آواز سن کر چونک گیا تو وہ لڑکی لاپرواہی سے کہنے لگی کہ ڈرو نہیں، کوئی بلی ہوگی، اکثر خالی گھروں میں بلیاں گھس جاتی ہیں۔ پھر میں اسے کہنے لگا کہ کیا تمہارے گھر والے نہیں ہیں؟ آخر تم اس اکیلے گھر میں کیسے رہ لیتی ہو؟ تو وہ اداسی سے کہنے لگی کہ میرے گھر والوں نے ہی مجھے دھکے دے کر نکال دیا تھا، اسی لیے تو میں یہاں سب کی نظروں سے چھپ کر رہ رہی ہوں۔ پھر میں اس لڑکی سے کہنے لگا کہ اگر اس گھر کے مالک مکان آ گئے تو پھر آپ کہاں جائیں گی؟ تو وہ لاپرواہی سے کہنے لگی کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کوئی رہنے آئے گا، ویسے بھی میں 3 سالوں سے یہاں رہ رہی ہوں۔ پہلے بیمار نہیں تھی تو اپنا کام خود کر لیا کرتی تھی، لیکن آج کل میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ایسے لگتا ہے جیسے میری ساری طاقتیں ختم ہو گئی ہیں۔ پھر میں ڈرتے ڈرتے اسے کہنے لگا کہ پھر یہ پیسے آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ پیسے تو میں اپنے گھر سے لے کر آئی تھی، آخر کو مجھے زندگی گزارنے کے لیے دولت کی بھی تو ضرورت پڑنی تھی، اسی وجہ سے جب میرے گھر والوں نے مجھے گھر سے نکالا تو میں اپنی ساری جمع پونجی لے کر آ گئی تھی۔ اس کی عجیب غریب سی کہانی کم از کم میرے پلے نہ پڑی تھی، اسی لیے میں چپ ہو گیا۔ پھر کافی دیر تک اس کے پاس بیٹھا رہا۔ میں اسے کہنے لگا کہ میں اب چلتا ہوں کیونکہ صبح مجھے کام پر بھی نکلنا ہے۔ پھر اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی کہ اچھا اپنا انعام تو لیتے جاؤ، اگر تم روز میرے پاس آؤ گے تو روز تمہیں انعام ملے گا۔ یہ کہہ کر اس نے بہت سارے نوٹ میری ہتھیلی پر رکھ دیے۔ میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ ان پیسوں کے لیے ہی تو میں آدھی رات کو اس گھر میں آیا تھا، ورنہ تو لوگوں کا خوف میرا جینا حرام کیے ہوئے تھا۔ میں اس کا شکریہ ادا کر کے باہر آ گیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، شکر تھا کہ مجھے کسی نے بھی نہ دیکھا تھا، ویسے بھی رات کے اس پہر بھلا باہر کون ہوتا۔ پھر میں چپکے سے گھر گیا اور میں نے وہ سارے پیسے اماں کے تکیے کے نیچے رکھ دیے۔ سوچنے لگا کہ اماں صبح یہ پیسے دیکھے گی تو بہت خوش ہوگی۔ یہی خوشگن خواب آنکھوں میں سجائے میں کب نیند کی آغوش میں چلا گیا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ اب تو جیسے ہی میرا روز کا معمول بن گیا، میں آدھی رات کو اس گھر میں آتا، اس لڑکی کی خدمت کرتا اور اسے جو بھی چاہیے ہوتا میں اسے فوراً ہی لا کر دے دیتا۔ میرا کام خفیہ طریقے سے جاری تھا۔ میں آدھے دن کا کام کرتا، لیکن پھر بھی مجھے کچھ ایسا نہ ملتا تھا کہ جسے بیچ کر میں اپنا گھر چلا لیتا۔ میرا گھر تو اس لڑکی کے دیے ہوئے پیسوں سے چل رہا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں وہاں جانا چھوڑ دوں، اسی لیے روزانہ ہی اس کی خدمت کرنے پہنچ جاتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ دھیرے دھیرے وہ لڑکی بالکل تندرست ہو گئی تھی۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ حسین لگتی۔ وہ مجھ سے اپنے دل کی باتیں کیا کرتی تھی، لیکن آج تک مجھے یہ سمجھ نہ آئی تھی کہ وہ آخر اس اکیلے گھر میں رہتی ہے، لیکن آس پاس کے رہنے والے لوگوں کو اس کی کوئی خبر نہیں۔ اس گھر کے برابر میں ہی ایک خالی پلاٹ تھا جس میں کچرا جمع تھا۔ ایک دن کے وقت میں اور میرے سارے دوست اس کچرے میں سے کام کی چیزیں ڈھونڈ رہے تھے۔ اچانک ہی ایک دوست کہنے لگا کہ زمان خان، تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تم ڈرنا مت۔ یہ جو برابر والا گھر دیکھ رہے ہو یہ 30 سالوں سے بند پڑا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اس گھر میں جنات رہتے ہیں۔ میں اس کی بات پر دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ اسے کیسے بتاتا کہ میں تو روزانہ رات کو اس گھر میں آتا ہوں، مجھے تو کوئی جنات نظر نہ آئے تھے، لیکن خاموشی سے میں اس کی باتیں سنتا رہا۔ پھر وہ مزید کہنے لگا کہ کئی لوگوں نے اس گھر کو خریدنے کی کوشش کی ہے، لیکن کوئی بھی اس گھر میں رہنے میں کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ اس گھر میں رات کو ایک عورت چلتی پھرتی دکھائی دیتی ہے۔ وہ بہت خوبصورت ہے اور وہ کئی سالوں سے یہاں رہتی ہے اور کسی انسان کو بھی یہاں ٹکنے نہیں دیتی، اسی لیے رات کو اس گلی سے کوئی بھی نہیں گزرتا۔ مجھے اس کہانی کی کوئی سمجھ نہ آئی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اس گھر میں رہنے والی تو ایک نوجوان لڑکی ہے، پھر وہ کس عورت کی بات کر رہا تھا؟ پھر وہ کہنے لگا کہ ہمیں بھی کئی سال ہو گئے کام کرتے ہوئے، لیکن ہم شام کے وقت یہاں پر نہیں آتے کیونکہ اندھیرا پھیلتے ہی وہ اس گھر میں نمودار ہو جاتی ہے۔ آس پاس کے بچے چھتوں سے کبھی کبھی اسے دیکھتے ہیں، وہ چلتے پھرتے دکھائی دیتی ہے۔
وہ नहायत डरावनी बातें कर रहा था, जिन्हें सुनकर कम अज़ कम मेरे जैसा लड़का तो नहीं डर सकता था, क्योंकि मैं तो रोज़ाना ही बाकायदगी से इस घर में आ रहा था। फिर उसी रात को 12 बजे के बाद जब मैं उस घर में आया तो मुझे ये घर पूरा खाली नज़र आया था। उस लड़की का तो यहाँ नामो निशान भी न था। मैं हैरान था कि वो लड़की कहाँ चली गई। फिर मैंने इस खाली कमरे की तरफ देखा। आज इसके दरवाजे पर ताला लगा था। शायद ठीक होने के बाद वो ये घर छोड़कर चली गई थी। अब मेरी आमदनी का जरिया भी बंद हो गया था। मैं ये सोचकर उदासी से बाहर आ गया। फिर मैं जैसे ही गली से बाहर निकलने लगा तो इस कॉलोनी के चौकीदार ने मुझे देख लिया था। फिर वो कहने लगा कि लड़के, तुम रात को क्या कर रहे हो? कहीं चोरी तो नहीं कर रहे थे? वो बड़ी शक भरी नज़रों से मुझे देख रहा था। मुझे वैसे ही गुस्सा आया था, इसीलिए इससे चौकीदार को कहने लगा कि मैं आपको चोर नज़र आता हूँ? पूरा दिन मेहनत करके कमाता हूँ। अगर चोरी करनी होती तो फिर मेहनत क्यों करता? चौकीदार अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहने लगा कि अच्छा, अगर चोरी नहीं करने आए तो फिर रात के इस पहर गली में क्यों घूम रहे थे? मैं कहने लगा कि चाचा, दरअसल मैं अपने दोस्त के घर आया था, इससे मिलकर वापस जा रहा हूँ। फिर मैं थोड़ी देर के लिए इसके पास रुका और चौकीदार से कहने लगा कि चाचा, एक बात बताओ, इस घर में किसी की आवाज़ें आती हैं, कभी रोने की तो कभी ऐसे लगता है कि कोई तकलीफ में मुब्तला है। ये आवाज़ें कैसी हैं? मुझे इस लड़की के बारे में तजस्सुस था, इसीलिए मैंने चौकीदार के सामने यूं ही बात बना दी थी। फिर वो कहने लगा कि लड़के, कभी भूले से भी वहाँ ना जाना, वहाँ पर एक चुड़ैल रहती है। वो मुझे भरपूर डराने की कोशिश कर रहा था। वैसे भी मुझे उस लड़की के बारे में तजस्सुस था जो न जाने कहाँ चली गई थी। उस रात मैं वापस लौट आया था। फिर दूसरे दिन हस्बे मामूल अपना काम करने लगा, लेकिन मैंने 2-3 दफ़ा उस गली के चक्कर लगाकर दरवाजे से घर में झांकने की कोशिश की। मुझे उस लड़की के कोई आसार नज़र न आए थे। कुछ दिनों बाद मैं उस लड़की को भुला बैठा था और अपने काम में मगन हो गया। अचानक ही एक दिन मेरे साथ काम करने वाले लड़के के साथ एक अजीब सा वाक़या आया, जब इसे अचानक दौरे पड़ने लगे। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल था। उस लड़के की ये हालत देखकर मैं हैरान था। फिर इसकी माँ इसे एक मौलवी के पास ले गई। मौलवी ने इसे देखा, फिर इसकी माँ से कहने लगा कि इसने किसी आसेब ज़्यादा जगह पर गंदगी फैलाने की कोशिश की है। शायद इस लड़के ने किसी जगह पर रफ़ाए हाजत के दौरान ऐसी जगह को इस्तेमाल किया था जहाँ पर जन्नात रहते थे। इसकी माँ ये बात सुनकर तहल कर रह गई। फिर इस मौलवी से कहने लगी कि मौलवी साहब, खुदा के लिए मेरे बच्चे से तो गलती हो गई है, लेकिन आप इसके ऊपर दम कर दें ताकि इसकी तबीयत ठीक हो जाए। यही मेरे घर का सहारा है, मुझे कमा कर खिलाता है तो मैं अपना घर चलाती हूँ। फिर मौलवी साहब ने इसके ऊपर दम किया और पहनने के लिए इसके गले में एक तावीज़ दे दिया। मुझे इसकी हालत देखकर अफसोस हो रहा था। अब मैं बहुत एहतियात करने लगा। ज़्यादातर ऐसी जगहों पर जाने से गुरेज ही करता था, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी माँ तो एक पर्देदार औरत थी, वो घर से बाहर ही ना निकलती थी। ऐसे में अगर मैं यूँ बीमार होकर पड़ जाऊँ तो वो बेचारी अकेली औरत क्या करेगी। फिर एक दिन मैं काम पर गया, लेकिन पूरा दिन हो गया। मुझे एक चीज़ भी ऐसी ना मिली थी कि वो चीज़ बेचकर पैसे हासिल कर सकता। मेरे साथ वाले लड़कों के सारे ही थैले कीमती चीज़ों से भर गए थे, लेकिन मुझे एक भी चीज़ न मिली थी। मुझे शदीद मायूसी ने घेर लिया था। फिर मैंने फ़ैसला किया कि भले ही मुझे रात हो जाए, लेकिन मैं इन चीज़ों को तलाश करना जारी रखूँगा। अपने मतलब की चीज़ों की तलाश में मैं बहुत आगे तक निकल आया था। मुझे पता ही ना चला कि वो लड़के कब चले गए। मैं अकेला ही अब कचरे से माल ढूंढता फिर रहा था। यूँ ही चलते चलते ढूंढते फिरते मैं बहुत आगे आ गया था। ये एक वीरान सी जगह थी जहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ था। शहर से दूर ये कूड़े कचरे से अटी हुई जगह थी। यूँ ही कचरा खंगालते खंगालते अचानक ही मेरे हाथ में कोई चीज़ आई थी। वो खूबसूरत नखीने से चमकता हुआ एक लॉकेट था। इसकी सुनहरे रंग की जंजीर रात के अंधेरे में भी खूब चमक रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ये सोने का था। अगर मेरी ये बात सच हो जाती तो मेरी किस्मत बदलने से मुझे कोई ना रोक सकता था। खुशी के मारे मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैं सोच भी ना सकता था कि मेरी किस्मत अब बदलने वाली है। मैंने इसे किसी कीमती चीज़ की तरह अपनी जेब में रख लिया। अब मेरे कदम घर की तरफ बढ़ रहे थे। रात ज़्यादा होने की वजह से अम्मा सो चुकी थी और छोटे बहन भाई भी बिस्तर पर दबके पड़े सो रहे थे।
پھر میں نے انہیں جگانا مناسب نہ سمجھا اور خود ہی کچن سے کھانا لینے چلا گیا۔ میں نے دیکھا صرف سوکھی روٹی ہی رکھی تھی، شاید یہ سب لوگ اسی روٹی کو کھا کر سو گئے تھے۔ مجھے اپنی ماں اور بہن بھائیوں پر بہت ترس آیا۔ پھر میں سوچنے لگا کہ صرف آج کی رات یہ پریشانی ہے، کل میری قسمت بدل جائے گی جب میں یہ سونے کا لاکٹ کسی سنار کے پاس بیچ دوں گا۔ یوں ہی سنہرے خواب دیکھتا دیکھتا میں کب نیند کی آغوش میں چلا گیا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح میں اٹھا تو کافی دن چڑھ گیا تھا۔ میری اماں مجھے مسلسل اٹھائے جا رہی تھی کہ اٹھو زمان، کام پر نہیں جانا۔ میں سستی سے اٹھا تھا، لیکن اچانک ہی میرے ذہن میں اس لاکٹ کا خیال آیا تو جیسے میرے وجود میں کرنٹ دوڑ گیا۔ میں فوراً ہی بستر چھوڑ کر اندر سے لاکٹ کو دیکھنے گیا، وہ وہاں پر موجود نہ تھا۔ میں دل تھام کر رہ گیا۔ پھر اماں سے کہنے لگا کہ یہاں پر میں نے ایک لاکٹ رکھا تھا، وہ کہاں ہے؟ تو اماں کہنے لگی کہ میں نے تو نہیں دیکھا۔ میں حیران تھا کہ وہ بھلا کہاں جا سکتا تھا، کیونکہ میں نے اسے خفیہ جگہ پر رکھا تھا۔ چھوٹے بہن بھائی بھی اسے اس جگہ سے نہیں اٹھا سکتے تھے۔ اب میں پریشان تھا اور ساری رات اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ پھر اماں نے مجھے پریشان دیکھا تو کہنے لگی کہ کہیں خواب میں تو نہیں دیکھ لیا تھا لاکٹ؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ تم نے ایسی کوئی چیز رکھی ہوگی، ہمارا گھر اتنا بڑا تو نہیں کہ چیز گم ہو جائے۔ لیکن میں شدید مایوسی کی کیفیت میں گرفتار تھا۔ رات کو جو خواب لے کر آنکھوں میں سویا تھا، صبح اس کی تعبیر نہایت بھیانک نکلی۔ وہ راتوں رات ہی غائب ہو گیا تھا۔ شاید میری قسمت میں غریبی ہی لکھی تھی، جو ہاتھ سے آئی ہوئی چیز بھی چلی گئی تھی۔ ایک بار پھر سے میں نے کچرے کا وہ بورا اٹھایا اور اپنے کام پر جانے لگا۔ آج میرا بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کوئی کام کروں، اسی لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ مجھے اپنے نصیب کا سوچ کر رونا آ رہا تھا۔ سوچنے لگا کہ کیا کبھی میری بھی قسمت بدلے گی؟ ہاتھ سے آئی ہوئی چیز بھلا کون مجھ سے چھین سکتا ہے؟ میں وہاں بیٹھ کر آنسو بہا رہا تھا۔ اچانک ہی درخت سے ایک میٹھی سی آواز بلند ہوئی، لڑکے کیوں رو رہے ہو؟ میں جلدی سے آنسو پونچھتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ درخت پہ کوئی بھی نہ تھا، پھر یہ آواز دینے والا کون تھا؟ گھبراہٹ بھی ہوئی کیونکہ یہ ایک سنسان سی جگہ تھی۔ میرے ساتھ والے لڑکے تو کب کے آگے نکل گئے تھے، لیکن میں یہیں پر بیٹھ گیا۔ پھر میں نے بھی اپنا بورا کاندھے پر ڈالا اور دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ہوا آگے چلنے لگا۔ اچانک ہی ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیچھے پیچھے کوئی چل رہا ہو۔ قدموں کی آہٹ میں اپنے پیچھے محسوس کر رہا تھا۔ میں بار بار مڑ کر دیکھتا، لیکن مجھے کوئی بھی نظر نہ آتا۔ پھر یہ سوچ کر خوف زدہ ہو گیا کہ کہیں اس لڑکے کی طرح میرے پیچھے بھی کوئی بھوت نہ لگ گیا ہو، اسی لیے تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے دور جانے لگا۔ پھر تھوڑی بہت چیزیں میں نے کچرے سے تلاش کر لی تھیں، انہیں بیچ کر چند پیسے لیے اور میں گھر چلا گیا۔ اب میرے چہرے پر مایوسی رہنے لگی تھی، حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ اس رات میں سو رہا تھا جب اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی، اس لیے میں نے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا تو حیران رہ گیا۔ لمبے بالوں والی وہ خوبصورت لڑکی دروازے پر کھڑی تھی۔ میں یوں اسے اپنی دہلیز پر کھڑے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر اسے کہنے لگا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا میرے گھر کا؟ کیا آپ نے وہ گھر چھوڑ دیا ہے؟ میری بات پر اس نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور پھر کہنے لگی کہ ہاں، کیونکہ میں اپنے گھر واپس چلی گئی ہوں، لیکن آج ایک بات بتانے تمہیں آئی ہوں۔ کیا تمہاری کوئی قیمتی چیز کھوئی ہے؟ وہ سوالیہ انداز میں مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ میں نے ذہن پر زور ڈالا اور پھر مایوسی سے کہنے لگا کہ ہاں، مجھے کچرے سے ایک خوبصورت لاکٹ ملا تھا، لیکن وہ خود بخود ہی غائب ہو گیا۔ لیکن آپ کو کیسے پتہ چلا؟ پھر اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور وہی خوبصورت لاکٹ اس کے ہاتھ میں موجود تھا۔ میں حیران رہ گیا، یہ بھلا اس کے پاس کیسے آیا؟ وہ کہنے لگی کہ یہ ایک خاص اور قیمتی لاکٹ ہے، یہ کبھی بھی کسی انسان کے پاس نہیں رہے گا، کیونکہ یہ انسانوں کا نہیں بلکہ جنات کا ہے۔ اس میں کچھ جادوئی طاقتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ واپس ہمارے پاس آ جاتا ہے۔ اس کی باتیں نہ سمجھ میں آنے والی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگا کہ تم تو انسان ہو، اس لیے تمہارے پاس کیسے آیا؟ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی اور پھر کہنے لگی کہ کس نے کہا کہ میں انسان ہوں؟ میں بھی ایک جن ذاتی ہوں۔ تمہارا مجھ پر احسان ہے، اسی لیے میں تمہیں ایک حقیقت بتانے آئی ہوں۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے، اسی وجہ سے میں نیکی کا بدلہ کبھی بھی برائی سے نہیں دیتی۔ آج سے 20 سال پہلے میرے ماں باپ کو قبیلے سے دربدر کر دیا گیا تھا۔ ان کی خطا یہ تھی کہ انہوں نے ایک شیطانی جنات کی مدد کی تھی۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ شیطانی جنات کس ادارے سے قبیلے میں اندر آیا ہے۔
لیکن وہ ایک خاص عمل کر رہا تھا۔ اس عمل کو کرنے کے لیے اس نے میرے ماں باپ کو مہرہ بنا کر ان کی مدد حاصل کی۔ بعد میں قبیلے کے سردار کو یہ بات پتہ چل گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے ہمارے پورے خاندان کو قبیلے سے نکال دیا۔ میں اس وقت چھوٹی بچی تھی، اس لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ در در بھٹکنے لگی۔ بھلا ہم انسانوں کے ساتھ کیسے رہ سکتے تھے؟ اس لیے ہم اس کوشش میں تھے کہ ہم کسی ایسی جگہ پر رہیں کہ جہاں پر مکمل سناٹا اور ویرانی ہو، لیکن ہمیں کوئی ایسی جگہ نہ ملی۔ ناچار اور مجبور ہو کر ہم نے خالی گھر کا انتخاب کیا۔ یہ ایک پرانا گھر تھا جس میں کوئی بھی نہ رہتا تھا۔ میں اس گھر میں آ کر بہت خوش تھی۔ پھر میرے بابا نے اس گھر میں میرے لیے ایک جھولا بھی باندھ دیا۔ میں دیکھتی جب انسانوں کے بچے چھت سے لٹک کر مجھے دیکھا کرتے تھے۔ بظاہر میں انہیں نظر نہیں آتی تھی، لیکن ہلتے ہوئے جھولے کو وہ بآسانی دیکھ سکتے تھے۔ پھر وہ اس جھولے کو ہلتا دیکھ کر اپنے بڑوں کو بلا کر لاتے۔ یوں پورے محلے میں ایک تشویش سی پھیل گئی کہ اس گھر میں آصف رہتے ہیں۔ اماں ابا پریشان رہنے لگے تھے، لیکن مجھے کوئی پریشانی نہ تھی۔ وہ کہنے لگے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محلے والے کوئی ٹونا ٹوٹکا کروا کر ہمیں یہاں سے بھگا دیں، لیکن میں نے اپنے اماں ابا سے کہہ دیا کہ ہم کسی صورت بھی یہ گھر نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ یہ گھر ہمیں اپنا لگنے لگا تھا۔ پھر کافی سال یوں ہی گزر گئے۔ اب میں جوان ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن سردار نے کچھ جنزادوں کو بھیج کر اماں ابا کو واپس قبیلے میں بلوا لیا تھا۔ سردار نے میرے اماں ابا کو معاف کر دیا تھا، لیکن میرا واپس قبیلے میں جانے کو دل نہ چاہتا تھا، اسی لیے میں اکیلے اس گھر میں رہنے لگی۔ جب دل چاہتا میں اپنے اماں ابا سے ملنے قبیلے میں چلی جایا کرتی تھی۔ میرے اماں ابا کہتے کہ تم یہاں پر اکیلی پڑ جاؤ گی، اگر کبھی بیمار ہو گئی تو کون تمہارا خیال رکھے گا؟ لیکن میں بہت ضدی طبیعت کی مالک تھی، اس لیے ان کی ایک نہ مانی۔ پھر جب میری طبیعت خراب ہو گئی تو میری رونے کی آوازیں سن کر تم اس گھر میں آئے تھے۔ تم شکل و صورت سے تو بہت پیارے تھے، اسی طرح تمہارا دل بھی بہت نیک تھا۔ یوں تم نے میرا کئی دن تک خیال رکھا۔ مجھے تمہاری عادت بہت اچھی لگی۔ تم ایک مہربان طبیعت کے لڑکے تھے۔ پھر کچھ دن تک اس گھر میں رہنے کے بعد اب میں اپنے اماں ابا کے پاس واپس لوٹ گئی تھی۔ میں نے اس گھر کو چھوڑ دیا تھا، لیکن کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ اچانک ہی ہمارے کبھی قبیلے کے سردار کا ایک قیمتی لاکٹ کسی جنزادے نے چوری کر لیا تھا۔ اس میں سردار کی ساری جادوئی طاقتیں تھیں۔ پورے قبیلے میں کھلبلی مچ گئی تھی۔ سردار نے اعلان کیا کہ جو بھی میرا لاکٹ ڈھونڈ کر لائے گا، اسے میں اپنا وزیر منتخب کر لوں گا۔ یہ بات سن کر سارے جنزاد بہت پرجوش تھے۔ ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ وہ لاکٹ سب سے پہلے وہی ڈھونڈ کر لائے۔ میرے ابا کی اگرچہ عمر زیادہ ہو گئی تھی، لیکن ان کا کام میں کر سکتی تھی۔ میرے اندر بہت سی ایسی طاقتیں تھیں جن کی مدد سے میں وہ لاکٹ ڈھونڈ سکتی تھی۔ پھر میں نے فوراً ہی اپنی طاقتوں کے ذریعے یہ معلوم کر لیا کہ وہ لاکٹ جس انسان کو ملا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ تم ہی تھے۔ اس رات تو میں نے تمہارے گھر سے وہ لاکٹ اٹھا کر سردار کے حوالے کر دیا تھا۔ سردار نے بھی میرے باپ کو اپنا وزیر منتخب کر لیا تھا۔ میں اس بات سے بہت خوش تھی، لیکن بعد میں جب میں نے تمہیں پریشان دیکھا تو مجھے افسوس ہوا، کیونکہ تمہیں اس لاکٹ کی بہت ضرورت تھی۔ شاید وہ تمہارے لیے بہت قیمتی تھا، اسی لیے آج میں تمہاری مدد کرنے آئی ہوں۔ میں وہ سردار کا لاکٹ تو تمہیں واپس نہیں دے سکتی، لیکن اس کی جگہ پر تمہیں ڈھیروں خزانہ دے سکتی ہوں، جسے پا کر تم اپنی قسمت بدل لو گے۔ وہ جنزادی میرے سامنے کھڑی مجھے یہ ساری باتیں بتا رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا۔ اتنے دنوں سے میں جس کو ایک خوبصورت لڑکی سمجھتا آ رہا تھا، وہ تو ایک جنزادی تھی۔ پھر میں اسے کہنے لگا کہ بھلا تم میری قسمت کیسے بدلو گی؟ تو وہ رازداری سے کہنے لگی کہ ہمیں ایسے بھی راز معلوم ہوتے ہیں جو تم انسانوں کو کبھی بھی پتہ نہیں چلتے، اس لیے میں تمہیں ایک خاص بات بتانے والی ہوں۔ میں اس علاقے میں 20 سالوں سے رہتی آ رہی تھی، اس لیے مجھے یہاں کے چپے چپے کا علم ہے۔ یہاں پر ایک بہت پرانا بنگلہ ہے جہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا۔ آج سے 20 سال پہلے وہاں کے مالکان جب یہ گھر چھوڑ کر جا رہے تھے تو وہ اپنا قیمتی زیور سے بھرا ہوا ایک صندوق اس گھر کے لان میں دفن کر کے چلے گئے تھے، لیکن جس آدمی نے خزانہ دفن کیا تھا اس کی یادداشت گم ہو گئی۔ اس نے مرنے سے پہلے کسی کو بھی یہ نہ بتایا کہ وہ خزانہ کہاں ہے۔ پھر اس خزانے سے مایوس ہو کر کوئی بھی واپس نہ لوٹا تھا۔ یوں وہ خزانہ آج بھی اسی زمین کے نیچے دفن ہے۔ تم میری مدد حاصل کر کے بآسانی وہ خزانہ حاصل کر سکتے ہو۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم پر آنچ بھی نہ آنے دوں گی۔ اس خزانے کی تلاش میں کئی لوگ مارے مارے پھرتے ہیں،
कई लोगों ने इसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मेरे सीने में ये राज आज तक दफन था, जिसे मैंने सिर्फ तुम्हारे सामने जाहिर किया है, क्योंकि तुमने मेरे साथ एक नेकी की थी। तुम एक मेहनती और मेहरबान तबीयत के लड़के हो। तुम्हारी किस्मत ज़रूर बदलनी चाहिए। यही सोचकर मैं तुम्हें वो राज बताने आई हूँ। जाओ और जाकर वो ख़जाना हासिल करके अपनी किस्मत बदल लो। ये काम तुम्हें रात के अंधेरे में करना होगा, क्योंकि मैं सिर्फ रात में ही ज़ाहिर हो सकती हूँ, दिन में नहीं। दिन में मुझे देखने के लिए बहुत सी आंखें मौजूद होती हैं। मैं नहीं चाहती कि मैं खुद को किसी के सामने ज़ाहिर करूँ। कल रात तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं वो ख़जाना ढूंढने में तुम्हारी भरपूर मदद करूँगी। ये कहकर वो जिनज़ादी मेरे सामने से गायब हो गई थी। मेरे हाथ पांव बहुत ठंडे हो रहे थे। यकीन नहीं आ रहा था कि वो मेहरबान जिनज़ादी मेरी छोटी सी नेकी का सिला मुझे वो कीमती ख़जाना देकर करेगी और मेरी किस्मत बदल देगी। दूसरे दिन मैं काम पर भी ना जा सका, बल्कि घूम फिर कर इसी पुराने घर का जायज़ा लेता रहा। उस घर पर ताला लगा था, आस पास भी कोई न रहता था। वो घर कदरे अलग थलग सी जगह पर वाक़ था। मैं आसानी से इस घर में दाखिल हो सकता था, क्योंकि इसके बाहर की दीवारें इतनी ज़्यादा ऊंची न थी और ना ही कोई चौकीदार दरवाजे पर मौजूद था। अम्मा बार बार मुझे कहती रही कि आज घर में कुछ भी नहीं है, तुम काम पर क्यों नहीं जा रहे, लेकिन मैं खामोश था। अम्मा को क्या कहता कि अब तो आप एक बेगम साहिबा बनने वाली हैं, जल्द ही हम सबकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन अभी मैं अम्मा को ये बात नहीं बताना चाहता था, इसीलिए चुपचाप खामोशी से अपना काम करता रहा। फिर उस रात में उस जिनज़ादी का मुंतज़िर था। जैसे ही रात गहरी हुई तो मेरे कानों में एक सरगोशी सुनाई दी, चलो लड़के, तुम्हारे काम करने का वक्त हो गया है। वो आवाज़ बड़ी मीठी और मेहरबान थी। मैं समझ गया कि ये कोई और नहीं बल्कि वही जिनज़ादी थी। अब मेरे कदम इसी घर की तरफ उठ रहे थे। दूर कहीं चौकीदार की सीटी की आवाज़ गूंज रही थी। मुझे सबकी नज़रों से बचकर इस घर में जाना था। अगर मैं अकेला होता तो मुझे खौफ महसूस होता, लेकिन कदम कदम पर वो जिनज़ादी मेरे साथ थी। फिर मैं बिलाखिर अपनी कोशिश में कामयाब होकर इस घर के अंदर दाखिल हो गया था। फिर अकेली और वीरान सी जगह पर जिनज़ादी ने खुद को मेरे सामने ज़ाहिर कर दिया था। मैं इसे बआसानी देख सकता था। फिर वो इशारे से मुझे इस जगह को खोदने का कह रही थी, जो एक दरख्त के नीचे थी। मैं ज़मीन खोदने का सामान अपने साथ लाया था। वैसे भी मेरे मजबूत हाथ मेहनत वाले काम करने में माहिर थे। कुछ पाने का जोश मेरे अंदर हिम्मत पैदा कर रहा था, इसलिए मैं मुसलसल मेहनत करता रहा। बिलाखिर जैसे ही गहरी ज़मीन के नीचे से वो संदूक नज़र आया तो मुझे अपनी खुशी पर कोई इख्तियार न रहा। वो जिनज़ादी मेरी खुशी को देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर मैंने वो संदूक निकाल कर इसे खोला तो हैरान रह गया। इसकी एक एक बात सच थी। इसमें मौजूद कीमती ख़जाना कीमती हीरे ज़ेवरात से भरा हुआ था। मैं बार बार इसका शुक्रिया अदा करने लगा तो वो कहने लगी कि शुक्रिया बाद में अदा करना, पहले यहाँ से निकलने की तैयारी करो। ऐसा ना हो कि तुम्हें यहाँ से कोई निकलते हुए देखकर तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दे। अब मैं बड़ी एहतियात से इस घर की दीवार फैलाकर बाहर आ गया था। मैंने संदूक को वहीं फेंकना मुनासिब समझा और जल्दी जल्दी सारी मिट्टी को भी इस गड्ढे में भर दिया था जिसे मैंने खोदा था। अपने रुमाल में वो सारे ज़ेवरात लपेटे और इसे लेकर सबकी नज़रों से बचता बचाता घर पहुंच गया था। मैं कमरे में रखकर बार बार इस ख़जाने को देख रहा था। वो जिनज़ादी मुस्कुराती हुई नज़रों से मुझे देखकर कहने लगी, देखो ये ख़जाना तुम्हें मिल गया है, लेकिन इसका इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना। कभी भी किसी बुरे मकसद के लिए इसे इस्तेमाल न करना। तुम्हारी नेक फितरत की वजह से मैंने तुम्हें ये ख़जाना दिया है। इससे पहले कि ये किसी बुरे इंसान के हाथ लगता, इसलिए मैंने इसका राज तुम्हें बताने का फ़ैसला किया था। मैंने इस जिनज़ादी से वादा किया कि मैं कभी भी इसका इस्तेमाल किसी बुरे मकसद के लिए नहीं करूँगा। फिर दूसरे दिन हमारी किस्मत वाकई बदल गई जब मैंने इस ख़जाने में से चंद ज़ेवरात बेच डाले। मैंने सबसे पहले अपना घर ख़रीदा और छोटे बहन भाइयों को स्कूल में पढ़ाने का फ़ैसला किया, क्योंकि तालीम इनके लिए ज़रूरी थी। मैंने खुद तो कभी स्कूल का मुँह न देखा था, लेकिन उन्हें पढ़ाकर मैं एक अच्छा इंसान बनाना चाहता था। फिर मैंने अपना कारोबार करने का फ़ैसला किया और मेरा कारोबार नहायत शानदार तरीके से चलने लगा। वक्त का पहिया थोड़ा और सरका और 4-5 साल बाद इतनी कम उम्र में मैं एक कामयाब कारोबारी शख्स बन गया। मेरे वो पुराने दोस्त भी मुझसे मिलने आते हैं। मैंने इनकी भी मदद की थी। इनकी ज़िंदगियां संवारने के लिए अपने पैसों से एक होटल खुलवा कर दे दिया था, जिसे वो सारे मिलकर चला रहे थे।
اور خوب ترقی کر رہے تھے۔ یوں تو اس بات کو کئی سال بیت گئے تھے، لیکن آج بھی مجھے وہ جنزادی پہلے دن کی طرح یاد آتی ہے۔ اس سے ملنے کی خواہش سر ابھارتی ہے، لیکن میں بھلا اس سے کیسے مل سکتا تھا جب تک وہ خود مجھ سے ملنے نہ آتی۔ پھر ایک دن میں کافی رات کو گھر لوٹ رہا تھا، اچانک ہی مجھے گھر میں شادیانے بجنے کی آواز سنائی دی۔ رات گئے نہ جانے کس کی شادی ہو رہی تھی۔ میں نے بھی تجسس کے مارے وہاں کھڑے ہو کر دیکھنا شروع کر دیا۔ پھر دلہن بنی لڑکی پر نظر پڑی تو میرے منہ سے چیخ نکلتی رہ گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی جنزادی تھی، اور اس کی شادی میں ناچ گانا کرنے والے اس کے قبیلے کے وہی جنزاد تھے جس کا ذکر اس جنزادی نے میرے سامنے کیا تھا۔ پھر میں آگے بڑھا اور اس دلہن کے پاس پہنچ گیا۔ جنزادی کی نظروں نے مجھے پہچان لیا تھا۔ وہ آج بہت خوش اور خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ پھر اس رات میں نے اس کی شادی کا کھانا بھی کھایا اور اسے مبارکباد دے کر میں گھر لوٹ گیا۔ میں نے اپنے دل میں اسے خوش رہنے کی دعائیں دیں۔ آج میں 30 سال کا ایک کامیاب ترین انسان ہوں، لیکن اس جنزادی کو آج تک نہ بھول پایا جس نے میری قسمت بدل دی تھی۔ اب میری اماں بھی مجھے شادی کے لیے اصرار کرتی ہیں، لیکن مجھے کوئی لڑکی ہی پسند نہ آتی۔ میں ہر لڑکی میں اسی جنزادی کو تلاش کرتا ہوں جس نے میرے دل پر اپنی گہری چھاپ چھوڑ دی تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔